اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کو رمضان کا مبارک مہینہ مبارک ہو، اور اللہ پاک اس مہینے کی ثمرات سے مستفید ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آج اس مبارک دن، مبارک مہینے میں ایک بہت اہم ٹاپک کا اس کے اوپر لب کشائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس کا عنوان ہے حقیقت شفاعت۔ دوستو، ہم بچپن سے ہی یہ سنتے چلے آئے ہیں کہ ہم چونکہ پیدائشی طور پہ مسلمان ہیں تو جنت جو ہے وہ ہمارا ہی حق ہے، یعنی کہ جس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اس کے لیے دو تین آپشن موجود سنائی جاتی تھی ہمیں۔ ایک تو یہ تھا کہ چونکہ جو بھی مسلمان اپنے گناہوں کی سزا جہنم میں پانے کے بعد آخر کار جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ دوسری صورت کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت کے دن، قیامت کے دن اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ اولیاء کرام اور بزرگان دین بھی ایسے ہیں جو کہ اس دن شفاعت فرمائیں گے اور بہت سے اپنے پیروکاروں کو جہنم کے بجائے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو اس سلسلے میں آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک اس سلسلے میں کیا کہتا ہے کہ کیا اس عقیدے کی کوئی تصدیق بھی کرتا ہے قرآن۔ تو ہم اس کی آغاز کرتے ہیں سورہ بقرہ سے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 48۔ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ کسی کی شفاعت و حمایت منظور ہوگی، اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ وہ مدد حاصل کر سکے، یعنی کہ بزرگ اولیاء کی یا کسی کی بھی مدد حاصل نہ کر سکیں گے۔ تو اس آیت سے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی وارننگ دی ہے کہ اس دن سے ڈریں کہ جس دن کوئی شخص کسی کے بھی کچھ کام نہیں آئے گا، نہ ہی کسی کی سفارش قبول ہوگی، اور نہ ہی کوئی لین دین ہو سکے گا، یعنی کہ بدلہ عدل بدل میں کچھ دے کے ہم دوزخ کے بجائے جنت لے لیں، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی مدد ہو۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 254، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ ولا هم کافرون والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، جو مال ہم نے تمہیں دیا اس میں سے اس دن سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جب نہ اعمال کا لین دین ہوگا، اور نہ دوستی اور نہ شفاعت کام آئے گی، اور اس حقیقت کا انکار کرنے والے ہی ظالم لوگ۔ یہاں پہ ایک بات کو اور اہم اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا ہے کہ ایمان والو، جو مال تمہیں دیا ہے وہ دنیا میں ہی خرچ کر لو اللہ کی راہ میں۔ قیامت کے دن وہاں پہ کوئی لین دین نہیں ہوگا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی سفارش کام آئے گی، اور جو لوگ اس آیت کا انکار کرنے والے ہیں وہی ظالم ہیں۔ یعنی کہ اس حقیقت کا جو انکار کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالم کہا۔ تو اس میں تو بڑی واضح آیات ہمیں صاف مل گئی ہیں کہ اس دن جو ہے وہ کسی کی سفارش، کوئی دوستی، کوئی لین دین کچھ کام نہیں آئے گا، اور جو بھی مال خرچ کرنا ہے وہ دنیا میں خرچ کرو، آخرت کے دن میں مال کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح سورہ نساء، سورہ نساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا تو بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اور جو حق سے منہ موڑ لے گا تو آپ کو ہم نے ان پر نگہبان بنا کر نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارے گا
ان کی اطاعت کرے گا تو سمجھے اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی تو اس کا مطلب اس نے اللہ کی بھی اطاعت نہیں کی، اور جو اس سے منہ موڑ لے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، آپ ان کے محافظ نہیں ہیں کہ اگر یہ آپ کا کہنا نہ مانیں، اللہ کا حکم نہ مانیں تو آپ ان کی حفاظت ضروری کریں گے، آپ ان کے محافظ نہیں ہیں، نگہبان نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹاسک صرف لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا۔ اگر لوگ اللہ کے اس پیغام کے اوپر عمل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسپانسبل نہیں ہیں۔ اسی طرح سورہ انعام کی 51 نمبر آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو آگاہ کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے روبرو حاضر کیے جائیں کہ اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ شفاعت کرنے والا ہوگا، تاکہ زندگی پرہیزگاری سے انہی عقائد پر گزارے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اور بات کو وضاحت سے بیان فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے، یعنی کہ یہ جو آیت میں نے پڑھ کے سنائی ہے، اس آیت کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو یہ بات بتا دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے تک یہ آیت پہنچ گئی ہے کہ کیا کہ ان لوگوں کو بتا دو جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا۔ کیوں یہ بات کیوں بتائی ہے؟ تاکہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں اور پرہیزگاری اختیار کریں۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے واضح اور صاف آیات فرما دی ہیں، بیان کر دی ہیں، تاکہ ہم جو ہے وہ کسی مبالغے میں نہ رہیں یا لوگوں کی کہیں بھی باتوں میں ہم نہ آ جائیں کہ ہمیں کیا ہوگا اور ہمیں کون بچا لے گا، ہمیں کون چھڑا لے گا، وغیرہ وغیرہ۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 51 ہے، 6/51۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يُضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے حق کے ساتھ نازل کی، تو جو شخص ہدایت پاتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو اپنا نقصان کرتا ہے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کے ذمہ دار نہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی بھی بتا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی وہ اس لیے نازل ہوئی کہ لوگ اس سے ہدایت پائیں۔ تو جو ہدایت پاتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے، اور جو ہدایت نہیں حاصل کرتا، قرآن کی آیات کو غور نہیں کرتا، تو وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو، کہ اگر یہ اللہ کے کلام کو، اللہ کی کتاب کو جس پر تم بھی عمل کرتے ہو، یہ تمہاری بات نہ مانے تو تمہارا کام وما علینا الا البلاغ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کا پیغام پہنچا دیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک یہ پیغام پہنچا دیا۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دو کہ شفاعت یعنی حمایت اور مدد سب اللہ ہی کے لیے، لہو ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون۔ اسی لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ۔ یعنی کہ سارے اختیار، ساری شفاعت، ساری حمایت، جو کچھ بھی اس دن فائدہ ملے گا وہ اللہ کی طرف سے تو مل سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی شفیع نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دوستو، ان آیات کو آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کسی مبالغے میں نہ رہیں کہ دنیا میں ہم کر لیں گے عبادت، نیکیاں بھی کر ہی لیں گے، ابھی کون سی ہے، اور آخر میں تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑا ہی لینا ہے جنت۔
جنت میں پہنچا ہی دینا ہے، آخر ہم نے جنت میں تو چلے ہی جانا ہے، چند دنوں کی ہمیں تکلیف ہے وہ ہم جو ہے وہ جھیل لیں گے، تو آخر میں تو ہمیں جنت میں ہی جانا ہے۔ ان باتوں سے یا اللہ ہم نے جو ہے وہ قرآن پاک میں یہ سمجھ لیا کہ وہاں پہ ایسی باتیں کچھ نہیں ہوں گی۔ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمَلُوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن تمام درجات اعمال کے حساب سے ہوں۔ تو دوستو اسی طرح ہمارے کچھ دوستوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہمیں چند دنوں کی تکلیف اٹھانی پڑے گی جہنم میں، اس کے بعد پھر ہمیں تکلیف ہم وہ عذاب سہ کے اس کے بعد ہم جنت پہ چلے جائیں گے۔ تو دوستو آئیے ہم اس بارے میں بھی دیکھتے ہیں سورہ بقرہ میں اس کے بارے میں بھی کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو تاکہ ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 80۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی مگر چند دن کے لیے۔ کل کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ لوگ کہانیاں سناتے ہیں، یہ کل جہاں بھی آیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے اتخذتم عند اللہ احدا فلن یخلف اللہ عہدہ، ان سے پوچھو کہ تم نے اللہ سے اقرار لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بلکہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جس کا تمہیں کچھ علم نہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں آیت اس لیے پیش کر دی ہے کہ کل کو ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ جی ہمیں تو فلاں شخص نے یہ کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھڑا لیں گے اور وہ بچا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھو ان سے کہ کیا تم نے کوئی اللہ سے عہد لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایسی باتیں کہتے ہو جس کا تمہیں خود کچھ علم نہیں ہے، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو وضاحت سے بیان کروا دیا۔ اسی طرح کچھ لوگ بزرگ ہستیوں کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ وہ فلاں فلاں بزرگ ایسے ہیں، ان کے جھنڈے کے نیچے ہم کھڑے ہو جائیں گے، ان کی چھتری کے نیچے جمع ہو جائیں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نیک ولی ہیں، بزرگ ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کی بات نہیں ٹالے گا، وہ ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی ریکویسٹ کر کے ہمیں جنت میں بھیج دیں۔ تو جنت میں کرائٹیریا جو ہے وہ کیا ہے، جنت میں جانے کا کرائٹیریا کیا ہے، آئیے اس سلسلے میں بھی ہم دیکھتے ہیں۔ 43 نمبر سورت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ الزخرف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ جنت جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز قرآن کے اندر وضاحت سے بیان فرما دی ہے، اگر کوئی کمی ہے تو وہ ہماری طرف سے ہی ہے کہ ہم نے قرآن کے اوپر محنت نہیں کی، کام نہیں کیا۔ تو دوستو میں نے یہ سمجھا کہ کچھ آیات میری نظر سے گزری تھی، میں نے اپنے دوستوں اپنے احباب کو یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام وضاحت سے چن چن کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاں جو قرآن میں فرما دیا ہے کہ میں دوستوں تک پہنچا دوں، تاکہ ہم لوگ اس ابہام میں نہ رہیں کہ ہم جو ہے وہ کسی کی شفاعت سے، کسی کی مدد سے، کسی کی سفارش سے جنت میں چلے جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت جو ہے وہ تمہیں اس لیے دی گئی ہے، یہ تمہارے اپنے اچھے اعمال کے سبب ہے۔ دوستو آپ ان سب آیات کو جن کے میں نے حوالے دیے ہیں اپنے طور پہ بھی قرآن میں پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ تو جہنم کی آگ سے بچنے کے جو فارمولے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، میں نے کوشش کی ہے یہ آپ تک پہنچا دوں۔ امید ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان سب آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہم اپنے آگے دوستوں کو بھی بتائیں۔ تو آپ سب لوگوں کو رمضان کی روزے رکھنا مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو اس اپنی شان کے مطابق اس رمضان مبارک کا اجر عظیم بھی عطا فرمائے، اور ہم سب لوگوں کو صحت تندرستی کے ساتھ تمام روزے رکھنے اور عید الفطر کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔